نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ الحمدللہ سمر کورس کے سلسلے میں ہمارا جو سلسلہ ہے ازدواجی زندگی کی رہنما اصول، آج اس کا دوسرا لیکچر ہے۔ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو آج ہمارے معاشرے میں فتنے کی صورت اختیار کر گئے ہیں، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ بچیوں کو ایک نیا ٹرینڈ دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت آپ پر فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو لوگ یہ بولتے ہیں ان کے پاس اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو آج میں آپ کو سمجھاؤں گی میں اس کی دلیل بھی دوں گی۔ ٹھیک ہے، اور میں اس چیز پہ امید بھی رکھتی ہوں آپ سے کہ آپ اس کو پرسنل نہیں لیں گے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی بچیوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ ہم لوگوں کے فرائض میں ہماری تربیت کا حصہ ہونی چاہیے یہ چیز، کیونکہ فتنہ بھی اتنا بڑا ہے۔ دنیا میں مختلف کلچرز ہیں، کئی جگہوں پہ بیٹی رخصت ہو کر جاتی ہے، لیکن دنیا میں کئی ملک ایسے ہیں جہاں بیٹے رخصت ہو کر جاتے ہیں۔ آپ کو عجیب لگے گا سن کے، لیکن ایسے بھی ملک ہیں جہاں بیٹوں کی رخصتی ہوتی ہے، تو وہاں کا کلچر ویسا ہی ہے۔ کئی کلچر ایسے ہیں جہاں پہ نہ بیٹی رخصت ہوتی ہے نہ بیٹے رخصت ہوتے ہیں، دونوں ہی رخصت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ فلیٹ لے کر الگ زندگی گزارتے ہیں، دونوں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا بھر کا کلچر ہے۔ ہمارے ہاں جب ہم دین سیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معروف کا بتاتے ہیں کہ کام کرو معروف طریقے سے، اور معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آپ کے کلچر میں رائج ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہمارے ہاں فرائض کے درجے پہ نہیں ہوتی، اخلاقیات کے درجے پہ ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں، آپ نے ایک ٹرینڈ نکالا ہے جی بہو کے اوپر ماں باپ کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، تو گرمی کے 6 سوٹ بنانا بھی فرض نہیں ہے۔ ایک سوٹ سے گزارا ہو سکتا ہے، بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ وہاں سنت فرض بھول جاتے ہیں، بنتے ہیں نا؟ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ بات فرض اور سنت کی نہیں ہے، بات اخلاقیات کی ہے۔ ٹھیک، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز مجھے یہ بتائیں، ہم شادی کرتے کیوں ہیں؟ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک بچی سے پوچھا، کہتی جوڑے ملتے ہیں۔ بچیاں ہیں نا، اپنے اپنے طور پہ بتاتی ہیں، انگوٹھی ملتی ہے، سونا ملتا ہے، جیولری ملتی ہے۔ ہاں بالکل، خواہشیں ہوتی ہیں نا بھی مجھے یہ ملے گا میں، اور شادی ایک ایسا ٹاپک ہے ویسے ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے، اپنے اپنے زمانے یاد آ جاتے ہیں، ہے نا؟ یہ ٹاپک ایسا ہے۔ ہاں، اور ایک بچی تھی، اس کو جب منگنی کی انگوٹھی پہنائی تو وہ رونے لگ گئی، تو لوگوں نے کہا آپ رو کیوں رہی ہو؟ کہتی میری دادی بتاتی تھی یہ منگنی کی انگوٹھی نہیں ہے، یہ ذمہ داریوں کی انگوٹھی ہے۔ ہاں، وہ تھوڑی سمجھدار ہوگی، میچیور ہوگی۔ شادی کیوں کرتے ہیں؟ لڑکا شادی کیوں کرتا ہے؟ پہلے مجھے لڑکوں کا بتائیں۔ سنت ہے، بالکل۔ کرتے کیوں ہیں؟ شادی کی کیا ضرورت ہے، ایسے رہ لیں، کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، میں سوال کر رہی ہوں نا کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی ذمہ داریاں ہیں تو نہ کریں، پھر کیوں کرتے ہیں؟ تب بھی گزارا نہیں ہوتا۔ بالکل، یہ اب مشکلیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ شادی کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا کیا مکمل ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کمپلیٹ ہوتی ہے، ہمارا دین کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایک نسل بڑھانے کے لیے شادی کرنا ضروری ہے۔ مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک، اب اسلام نے مرد کو کہا، مرد جب عورت کو بیاہ کر لاتا ہے تو خرچہ کرتا ہے، سارا خرچہ مرد پہ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ ہمارے یہاں سب لڑکی والے کرتے ہیں، غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے، رواج بن گیا ہے۔ بالکل، کئی لوگوں نے کیا ہے، کئی لوگوں نے کوشش کی ہے اس کی، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لڑکا، ہاں جی، لڑکے نے مہر دینا ہے، ٹھیک، کیونکہ لڑکے کا گھر بس رہا ہے، پہلی پرائرٹی لڑکے کو مل رہا ہے، لڑکے کو مل رہی ہے، وہ اپنے گھر میں ایک بیوی کو لا رہا ہے، اس کو کیا دے رہا ہے؟ مہر دے رہا ہے۔ پھر وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے اس کی ساری زندگی کی، اس کے نان نفقے کی۔ پھر وہ اس سے ہونے والے بچوں کا بھی ذمہ دار ہے، ان پہ بھی خرچہ کر رہا ہے۔
آپ اپنی الماریاں کھولیں اور سوٹ گنیں، اپنے بھی سوٹ گنیں اور اپنے شوہروں کے بھی سوٹ گنیں، گنے ضرور، گھر جا کے نا آج اپنی الماری کھولیے گا، اپنے بھی سوٹ گنیے گا اور اپنے شوہر کے بھی گنیے گا۔ نہیں، مردوں کے کپڑے کم ہوں گے، آپ کے زیادہ ہوں گے، کیونکہ آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا نا ایک فنکشن پہ، یہ تو پچھلے فنکشن پہ پہنا تھا، سب نے دیکھا، اور وہ بیچارہ اللہ کا بندہ آپ کی اس واحیات سی خواہش کو بھی پورا کر۔ کیوں کہ اسلام تو آپ کو یہ نہیں کہتا آپ ریپیٹ نہ کریں، اسلام تو وہ لگا ہے دھوپ میں، آپ کبھی روڈ پہ جائیں نا، آپ دیکھیں روڈ پہ کام کرنے والے، دکانوں پہ کام کرنے والے، ریڑے کھینچنے والے، ٹیکسیوں پہ، رکشوں پہ، کون ہے؟ ہاں، کبھی غور کیا ہے؟ جس عورت کو کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ذرا اس سے قدر پوچھیں ایک کپ چائے کی، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اپنے شوہروں کی قدر کرنا سکھائے ہم لوگوں کو، ٹھیک؟ تو مرد جب شادی کرتا ہے تو عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ اب عورت کا کیا کام ہے؟ اصل کہانی یہ ہے، مرد تو اپنی ذمہ داری پوری کر ہی رہا ہے، اور جو آپ کو گلے ہیں نا کہ وہ آپ کی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اس میں آپ کا قصور ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ کہیے گا میں مردوں کی حمایت میں بول رہی ہوں، میں آپ کی حمایت میں بھی بول رہی ہوں، کیونکہ یہ جو غلط ہم کام کرتے ہیں ہماری دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ عورت کی ذمہ داری شادی کے بعد ہوتی ہے اس کی مرد کے مال اور مرد کی عزت کی حفاظت کرنا۔ مال میں کیا آتا ہے؟ مرد کے مال میں کیا آتا ہے؟ جو گھر کے اندر چیزیں ہیں، اس کے پیسے ہیں، یا بجلی کا بیجا استعمال ہے، جیسے شوہر آ کے سب سے پہلے لڑائی کس چیز پہ ہوتی ہے؟ فالتو لائٹیں بند کرو، ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، فالتو پنکھے بند کرو، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا، اس کے مال کی حفاظت کریں، بل کون بھرے گا؟ ہم نے تو خالی پکڑانے ہوتے ہیں، بھرتا کون ہے؟ ٹھیک ہے، مال کی حفاظت۔ اب ہماری دوسری ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہماری اللہ نے لگائی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت کی ذمہ داری شوہر کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب عزت میں کیا چیز آتی ہے؟ آپ کے خیال میں عزت میں کیا چیز آتی ہے عورت کی؟ مرد کی عزت میں کیا چیز آتی ہے؟ اس کے ماں باپ، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اس کی بھابیاں، یہ اس کی عزت ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ کی ماں عزت ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میرا شوہر جا کے میری ماں کی عزت کرے، اس پہ فرض ہے؟ اس پہ بھی فرض ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، ساس سسر کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، اگر عورت بیوہ ہو جاتی ہے ساس سسر کا رشتہ پھر بھی نہیں ٹوٹتا، اگر عورت طلاق لے لیتی ہے پھر بھی ساس سسر کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ کو پتہ ہے سسر ابدی محرم ہوتا ہے، سسر ابدی محرم ہے، کبھی بھی اس کا بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے بیٹا مر بھی جائے تو۔ آپ کیسے کہہ دیتی ہیں اتنے مزے سے کہ تمہارے گھر والے میری ذمہ داری نہیں؟ ٹھیک، اب اس کی مثالیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی؟ 6 بچے تھے، جن میں سے 4 بیٹیاں جو تھیں وہ حیات تھیں اور بیٹے نہیں تھے، تو 4 بچیاں تھیں جن کو ہجرت کر کے مدینہ ساتھ لے کر آئے تھے، ٹھیک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے کس سے نکاح کیا تھا؟ پتہ ہے آپ کو؟ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے نکاح کیا تھا کہ وہ ایجڈ تھیں، عمر رسیدہ تھیں، اور نکاح کرنے کی مین وجہ کیا تھی؟ گھر میں 4 بچیاں تھیں۔ بچیاں شوہر کی کیا ہوتی ہیں؟ عزت ہوتی ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا گیا۔ اب آپ کہیں جی سوکن کی بچیاں تو میری بچیاں ہی نہیں ہیں، آپ تو ساس سسر کو کہہ رہے ہیں، تو سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی سوکن کی بچیاں پال رہی ہیں، ٹھیک؟ آپ کے قانون سے تو ان کو نہیں پالنا چاہیے تھا، ٹھیک؟ دوسری بات، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے کپڑوں پہ زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس چیز کا نشان ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول
رات میں نے نکاح کر لیا، رات میں نے شادی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مبارک دی ان کو، کہا اچھا کس سے کی، کس سے کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول ایک عمر والی عورت سے کی ہے. ایک عمر والی عورت تھی اور خود ان کی عمر 17-18 سال تھی. کن کی عمر؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16-17 سال تھی، اور شادی کس سے کی؟ 40 سال کی عورت سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی عمر کی عورت سے شادی کرتے نا، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے. ایک جیسی میاں بیوی کے جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوں تو انجوائے کرتے ہیں. اگر بیوی بہت بڑی ہے اور شوہر بہت چھوٹا ہے تو وہ تو بہت اسپیس آ جاتا ہے نا ان میں. تو اللہ کے رسول نے کہا تم اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں جوان بہنیں ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نندیں. ٹھیک، میرے گھر میں جوان بہنیں ہیں، اگر میں جوان لڑکی سے شادی کرتا تو وہ انہی میں سے ایک ہوتی. میں یہ چاہتا تھا میری بچیوں کی میری بہنوں کی تربیت ہو، کوئی ان کی تربیت کرے، کوئی ان کی کنگھی چوٹی کرے. کنگھی چوٹی کا کیا مطلب ہے؟ ان کے بال سنوارے، ان کو صاف رکھے، ان کی تربیت کرے. اس لیے میں نے عمر والی عورت سے شادی کی. بہنیں کیا ہیں شوہر کی؟ عزت ہیں. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں، اس فتنے میں مت آئیں. اس فتنے سے کیا ہو رہا ہے؟ فیملی سسٹم ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، بچیوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک صحابی کا واقعہ آپ نے اکثر بچپن میں سنا ہوگا، میں آج ریپیٹ کرتی ہوں. ایک صحابی تھے، صحابہ کرام نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چلیے، ان کی روح نہیں نکل رہی، وہ نزاع کے عالم میں اور بہت تکلیف میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ان سے، روح نہیں نکل رہی ان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے تو واقعی صحابی کی بہت بری کنڈیشن تھی. تو کہا اس کا کیا عمل تھا، کیا کرتا تھا، یہ کیا غلطی ہوئی بھی اس سے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کی ماں اس سے روٹھی ہوئی ہے، اس کی ماں اس سے بہت سخت ناراض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کو بلایا اور کہا تم بیٹے سے ناراض ہو؟ بولی ہاں میں ناراض ہوں، میں اس سے بہت ناراض ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دے، یعنی دھیان دلایا کہ وہ اتنی اذیت میں کہتی میں نہیں معاف کرتی. کوئی بھی ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی. آپ جتنی بھی ناراض ہوں، آپ کا بچہ گر جائے آپ دوڑ کے جا کے اٹھائیں گی، اس کا منہ صاف کریں گی. سوچے اس ماں کا کتنا دل دکھا ہوا تھا جو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ کہہ رہی اس حالت میں کہ وہ نزاع کے عالم میں، اور کہہ رہی میں اس کو نہیں معاف کرتی. اللہ کے رسول نے سفارش کی ان سے معاف کر دے، کہتی میں نہیں کرتی. یہ لڑکا اپنی بیوی کے کہنے پہ مجھ سے لڑائیاں کرتا تھا. ٹھیک، وجہ بتائی اس ماں نے کہ یہ لڑکا اپنی بیوی کے کہنے پہ مجھ سے لڑائی کرتا تھا، میں اس کو معاف نہیں کروں. کتنا دل دکھا ہوگا اس ماں کا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا لکڑیاں جمع کرو. انہوں نے لکڑیاں جمع کی. وہ دیکھ رہی تھی ماں، انہوں نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا آگے جا کے بھی جلنا ہے اس نے، تم ناراض ہو اس سے، یہ آگے جا کے بھی جلے گا. روح نہیں نکل رہی ہے، اب اس کو جلایا جائے گا تاکہ اس کی روح نکل جائے، کیونکہ یہ اذیت میں ہے. وہ ماں رونے لگی، اس نے کہا اللہ کے رسول گواہ رہیے میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا. اسی وقت ان صحابی نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح نکل گئی. ٹھیک. اگر ایک شوہر کو آپ مس گائیڈ کر دیتی ہیں، ماں کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں، باپ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہیں، جن کو قرآن پاک کے مطابق اف بھی نہیں کہنا تھا، آپ کی وجہ سے وہ کھڑا ہو گیا، وہ لڑنے لگ گیا، وہ جہنم میں تو جائے گا ہی، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. آپ اس کی جہنم کی وجہ بنی، آپ جنت میں جا سکتی ہیں. اس بات پہ بہت غور کریں، اس بات پہ بہت غور کریں. ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بنایا ہے. عورت کے اندر فلیکسیبلٹی ہے، مولڈ ہونے کی طاقت ہے. آپ حالات کو سنوار سکتی ہیں، مرد نہیں سنوار سکتے. میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کو، آپ اپنے گھروں کو جنت خود بنا سکتی ہیں. صرف اپنی حکمت عملی ٹھیک کریں، ان کفار کی باتوں میں
ان لوگوں کی باتوں میں. کئی لوگ سادہ لوگ ہیں, نہیں سمجھ آتی, ایک دوسرے کے پیچھے لگ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں, اصل بات نہیں سمجھ رہے ہیں. فیملی سسٹم میں ایک بچہ, اس کی تربیت 4 لوگ کرتے ہیں. ایک بچہ جھوٹ بولے گا, چاچا بھی ڈانٹ دے گا, تایا بھی ڈانٹ دے گا, پھوپھی بھی ڈانٹ دے گی, ہم نے ان کو دشمن بنا کے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے, تو بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ جو الگ رہتے ہیں ان کے بچے بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ خود بتائیں, آپ کا تجربہ بھی گزرا ہوگا, جو لوگ تنہا رہتے ہیں کیا ان کے گھر لڑائیاں نہیں ہوتی؟ ان کے گھر زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں, کیونکہ پھر ان کو روکنے والا کوئی ہوتا نہیں آس پاس. پرائیویسی چاہیے, پرائیویسی چاہیے. ایک کھانے کی ٹیبل پہ ایک عورت کو کیا پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے, مجھے بتائیں. آپ نے کھانا کھانا, برتن سمیٹنے, اس میں کیا پرائیویسی چاہیے آپ کو؟ اگر ساتھ مل کر بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن یہ ہمارے دماغوں میں ڈالی گئی یہ چیز, میڈیا نے ڈالی, ہمارے ڈراموں نے ہمارا دماغ خراب کیا. مت دیکھیں ڈرامے, اور کم از کم اپنی بچیوں کو تو بالکل مت دیکھنے دیں ڈرامے. انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا. ایک دوسرے کا دشمن بنا کے ہماری نظر ہی بدل گئی ہے. ہم گھر کے لوگوں کو دشمن سمجھ کے دیکھتے ہیں اور دشمن سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں گھر کیسے بسیں گے؟ یہ گزرے یہاں سے, روڈ سے دیکھیں, گلیوں میں دیکھیں, کتنے گھروں میں آپ کو پتہ چلے گا اس گھر میں بھی ڈیورسی ہے, وہ بچی بھی آگے روٹھی بیٹھی ہے, اس کو بھی طلاق ہو گئی, اس کو بھی ہو گئی. بہت خطرناک بات. ان ڈراموں نے ہمارا وہ بیڑا غرق کیا ہے. میں کلاس لے رہی تھی ایک دفعہ, ایک 14 سال کی بچی مجھ سے پوچھتی ہے, میڈم میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں کہا پوچھیں. کہنے لگی, اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو زہر دے کے مار دے تو اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ اور اس لڑکی کی عمر کچھ 14 سال تھی. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو زہر دے کے مار دے تو پھر اس کی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ وہ مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہی تھی کہ زہر دینا یا نہیں دینا, وہ اس نے دینا تھا. وہ مجھ سے توبہ کا طریقہ پوچھ رہی تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان ڈراموں نے ہمارا کیا بیڑا غرق کیا. ٹھیک, ہمیں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی. ہمیں یہی نہیں پتا جان لے لینا کتنی خطرناک. کیوں ڈراموں میں یہ چیزیں دکھا رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. اگر ابھی بھی آپ کے دل میں یہ چیز ہے کہ ایک عورت کو نہیں, خدمت کی جہاں تک بات ہے, مجھے ایک بات بتائیں, ایک گھر کے اندر ہمارے جو ماحول ہیں اس میں کتنی کوئی خدمت ہوتی ہے؟ کیا خدمت ہوتی ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں اضافی, کیا کرتے ہیں جو آپ اپنے گھروں میں نہیں کرتے تھے؟ چلو پرانے دور میں تو ہوتا تھا, کام بہت زیادہ ہوتا تھا. ہمارے آج کل کے دور میں بٹن سے چولہے آن ہو جاتے ہیں, لکڑیاں نہیں جلانی پڑتی, جانوروں کو نہیں سمیٹنا پڑتا. میرے خیال میں تو اس بات میں تو یہ ہوتی ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ تو کون سی خدمت ہے؟ بہت مشکل ہے. یہی بات ہے نا. نا شکریہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو, دیکھیں آپ کو پسند کر کے کون لے کے جاتا ہے؟ گھر والے. شوہر تو بعد میں دیکھتا ہے. تو ان گھر والوں سے بنا کر رکھیں نا, ان سے بنائیں. اب آپ کہیں گے کہ جی میری نند ایسی ہے, وہ ایسے بولتی ہے, یہ الگ ٹاپک ہے کہ کوئی زیادتی کرتا ہے. اگر کوئی زیادتی کرتا ہے, کوئی بھی, چاہے وہ آپ ہیں, چاہے وہ آپ کا شوہر ہے, چاہے گھر والے ہیں, تو اس کا بھی کوئی حل نکالے نا. آخر آپ کالجوں میں پڑھی ہوئی ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھی ہوئی ہیں, آپ کے دماغ چلتے ہیں, حکمت سیکھیں نا. اگر آپ کی دوست آپ سے ناراض ہوتی ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈبل ناراض ہوتے ہیں. گفٹ لیتے ہیں, کوئی تحفہ دیتے ہیں, کال کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں, سوری لکھ دیتے ہیں. تو یہ والا سسٹم اگر گھر میں بھی کر لیں, اگر نند کو لکھ دیں سوری, تو کیا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا وہ کیوں نہ سوری کرے, بات ختم ہو جاتی ہے نا. نہیں, جیسے ایک بات ہے غلط فہمی کی بنا پر ہوئی ہے, یہ میں ان لوگوں کی بات کریں تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے محاذ ہونا, وہ الگ چیز ہے. بہت فتنہ تو الگ چیز ہے, لیکن ہمارے گھروں میں بہت بڑے فتنے نہیں, چھوٹے چھوٹے سے ہیں. ٹھیک ہے نا, چھوٹے چھوٹے ہیں. بچیوں کو دیکھیں, آپ اپنے گھروں میں دیکھیں, آپ کے گھروں میں بچیاں کیا کام کرتی ہیں؟ کھانا بناتے ہیں, مائیں کھانا بناتی ہیں, بچیاں کیا کرتی ہیں؟ رائتا بنا لیا, سلاد بنا لی, ٹیبل لگا لی, برتن اٹھا لیے, سمیٹ چھوڑ دیا. تو آپ کی نندیں بھی تو ایسی رہیں گی نا, جیسے آپ اپنے گھر میں رہتے تھے. اب آپ کی نندیں اپنے ماں باپ کے گھر ہے نا, وہ بھی جب آگے جائیں گی کر لیں گی.
تو اتنی ہم کیوں وہ معاذرائی کر لیتے کہ میں بیٹھی ہوں اور وہ کیوں بیٹھی ہیں، میں کام کر رہی ہوں وہ کیوں بیٹھی نہیں؟ جی میں یہ کہتی ہوں بھی آپ بھی اپنے گھروں میں ایسی ہوتی ہیں نا، آپ کی بھی بھابیاں کام کر رہی تھی جب آپ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھے، آپ کرتی تھی بھابھیوں کے ساتھ کام؟ سچ سچ بتائیں نا، کرتی ہیں بھابھیوں کے ساتھ کام؟ مخصوص ماحول پہ نہیں کہہ رہی، عام طور پہ نہیں کرتی، عام طور پہ نہیں، ہم جنرل بات کر رہے ہیں نا. ہاں آپ کے دور میں بتا رہی ہوں نا، ابھی کی بات ہو رہی ہے، پرانے تو جو گزر گئے عموماً نہیں کرتی بچیاں. ہاں بالکل، اصل میں تو موازنہ کرنا ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، یہ موازنے کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں کر رہی ہے، یا وہ مزے سے بیٹھی ہیں. میری ایک دوست تھی، اس کی شادی ہوئی، میں نے کہا کتنی نندیں ہیں تمہاری؟ کہتی 5000. تو میں سمجھ گئی اس کی 5 نندیں، وہ مجھے یوں بتا رہی ہے. میں نے کہا کتنی نندیں ہیں تمہاری؟ کہتی 5000. اتنی تنگ تھی وہ. ٹھیک ہے، اب یہ تو ان کا ماحول تھا، پتا نہیں کیوں وہ اتنی تنگ تھی. تو کچھ دوستی آپ بھی بڑھائیں، کوئی بات نہیں ہے، اگر دیکھیں مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. ٹھیک، اب ہمیں یہ گلا ہوتا ہے، میں میاں کے ساتھ جا رہی تھی، نند تیار ہو گئی، ہماری تو کوئی پرائیویسی نہیں ہے. مجھے بتائیں آپ باہر کھانا کھانے جا رہی ہیں، آپ کو کون سی پرائیویسی چاہیے؟ باہر جا کے تو ویسے پرائیویسی نہیں ہوتی، دکانداروں کے سامنے بیٹھ کے اپنی کیا پرائیویسی کرنی ہے، پردہ ہی نہیں ہوتا. لیکن لوگ کرتے ہیں نا، ایشوز گھروں میں یہی اٹھے ہوئے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں نے ہماری زندگیاں خراب کی ہوئی ہیں. تھوڑا سا دل بڑا کر لیں، خود کہہ دیں آؤ بہن تم بھی آؤ، ہم کھانے جا رہے ہیں، آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ. ہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میاں بیوی راضی ہے نا. نہیں، ہم یہاں پہ میاں بیوی کو راضی کرنے کی بات نہیں کر رہے، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں باقی لوگوں کو راضی کرنا، گھر والوں کے ساتھ محبت والا رویہ، یہ اصل چیز. میاں بیوی تو راضی ہو ہی جاتے ہیں. ہاں اگر آپ ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، تبھی میاں راضی ہے. بالکل تو ہم میاں کو راضی کریں. بالکل. یہ بھی ایک قسم ہے، یہ بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کچھ میاں بڑے سینٹی ہو جاتے ہیں. ہمارے ایک تھے، وہ نا بیگم کی ٹینشن بہت لیتے تھے. تم بہت تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر سو جاؤ. دوپہر کو بھی کہہ رہے ہوتے تھے ان کو تھوڑی دیر سو جاؤ تم بڑی حالانکہ وہ بیوی تھکی ہوئی ہوتی تھی، وہ میاں اس کو دیکھ دیکھ کے تھک جاتے تھے. ایسے بھی ہوتے ہیں، بڑی بڑی قسمیں لوگوں کی، بہت قسمیں. ایک لاٹھی کے ساتھ اب سب کو نہیں کہہ سکتے کہ سب ایک جیسے ہیں. لڑکیوں کی بھی بڑی قسمیں، لڑکوں کی بھی بڑی قسمیں ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اصل مین چیز کیا ہے؟ حکمت ہے. جیسے ماحول میں آپ جائیں گی، اللہ نے آپ کو ایک پاور دی ہوئی ہے مولڈ ہونے کی. مولڈ ہونا کسے کہتے ہیں؟ موم کو پگھلائیں اور جس برتن میں ڈالیں ویسا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے، آپ جیسے ماحول میں جائیں گی آپ ایڈجسٹ ہو جائیں گی. مرد نہیں ہو سکتا، مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے مولڈ ہونا. ٹھیک ہے، آپ ہو سکتی ہیں، تو آپ اپنی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. تو ٹیڑھی پسلی کیا چیز ہوتی ہے؟ کرو ہوتی ہے. اس کو سیدھا کریں گے تو وہ کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی. آپ اس کو نیگیٹو لے کے جاتے ہیں، اس کو پازیٹیو بھی لے کے جائیں نا. آپ کی خوبصورتی آپ کا مولڈ ہونا ہے، آپ کی خوبصورتی آپ کا کرو ہونا. آپ مڑ جاتی ہیں، آپ فلیکسیبل ہیں نا. کرو چیز فلیکسیبل ہوتی ہے. فلیکسیبل کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ تھوڑا سا کھینچ تان کے سیدھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک اسٹریٹ چیز ہوگی، اس کو آپ جب ایسے کریں گے وہ کیا ہوگی؟ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی. تو اللہ نے عورتوں کو بہت خوبصورت بنایا ہے. ہم عورتیں اللہ کی بہت خوبصورت مخلوق ہیں. اللہ کے رسول عورتوں کے بارے میں بہت نصیحتیں کر کے گئے ہیں. انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اونٹوں کو لے کے جاتے تھے. تو ایک دفعہ سواریوں پہ سوار تھی، یعنی وہ اونٹوں پہ سوار تھی خواتین، تو وہ تیز سے لے کے جانے لگے حسب عادت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انجشا آہستہ آہستہ، ان پہ آبگینے بیٹھے ہیں، آہستہ ہانکو. یعنی اتنے پیار سے بولتے، نازک مخلوق بیٹھی ہے اوپر. ٹھیک ہے،
اذان کا جواب. الحمدللہ آج جو ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا مجھے امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اپنے ذہنوں کو وسیع کریں. ماشاءاللہ آپ اپنے آپ کو سویلائز کہتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور حکمت میں برکت دے, ہمیں سمجھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حکمت مومن کا گم شدہ مال ہے, جہاں سے ملے لے لو. تو ایسی باتیں سیکھیں جو آپ کو حکمت سکھائیں. جہاں پھنس جائیں, جس سچویشن میں پھنس جائیں, چاہے اپنے میکے میں ہیں, چاہے سسرال میں ہیں, شوہر کے ساتھ ہیں, تو اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ میں تیری عاجز بندی ہوں, میں نہیں نکل سکتی, آپ مجھے یہاں سے نکالیے. پھر دیکھیے گا اللہ آپ کو ایک ایسا آئیڈیا دے گا, آپ اس مشکل میں سے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے معاملات میں شامل کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری رہنمائی نہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائی دے. ٹھیک ہے, شیطان ہمیں بہت غلط غلط آئیڈیا دیتا ہے جس میں ہم نفرتیں پالتے ہیں, دلوں کی بیماریاں, بغض, کینے, حسد, یہ سب شیطانی چیزیں ہیں. معاف کرنا سیکھیں, معاف کریں, دلوں میں نرمی لائیں. نرمی لائے گی آپ کی زندگی میں, سختیاں لائیں گی آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندیاں بنائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ شکر کے حوالے سے ہے کہ شکر کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور ازدواجی زندگی میں شکر کرنے کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان چیزوں پہ بھی غور کریں گے کہ شکر ادا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.